آج تک چلتا رہے۔ علامہ نے نہایت ہر آیت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں جو علامہ نے آج پڑھی ہے ذکر پاک کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے کہ مومنین وہ ہیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہوئی، آپ سارے دوست الحمدللہ ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں اس وقت جب کہ اپنی محفل کا معیار دیکھتا ہوں، نہایت کوالیفائڈ پڑھے لکھے دوست۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل والے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور یہ وہ ساتھی ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری محفل میں اور کچھ ہو نہ ہو ایمان ضرور ہے۔ اس پر لاکھوں کروڑوں شکر اس پروردگار عظیم کا، اور اسی تعداد میں شکریہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کے۔ اور آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ چونکہ علمی ترقی کا دور ہے نا، اس وجہ سے آپ کو جگہ جگہ روحانی محفلیں بھی ملیں گی۔ ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتے ہوئے میرے ایک عزیز نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک اسپرچول اسمبلی بنی ہوئی ہے، روحانی اسمبلی۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بنائی انہوں نے جن کو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزوں میں سے ان کا ٹیلی فون نمبر مجھے دیا، رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ کوئی غیر اسلامی قسم کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے اسپرچل اسمبلی بنائی ہے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے اسپرچل اسمبلی وہی ہے کہ جن کے چراغ آندھیوں میں بھی جل رہے ہیں۔ دیکھو باڑہ شریف، ہوا ہے گر تم تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ۔ گورڑا شریف میں جا کر دیکھیں، چراغ میری اپنے پورے عروج پر ہے۔ ٹھیک ہے، موڑا شریف میں جا کر دیکھیں، شہنشاہ اولیاء حضرت غوث الامت کے چراغ جل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیال شریف میں جا کر دیکھیں، سیال لجپال کے چراغ آندھیوں میں بھی جگمگا رہے ہیں۔ یہ اسپرچل اسمبلی ہے۔ چورا شریف میں جا کر دیکھیں، علی پور شریف میں جا کر دیکھیں، اور حضرت شہنشاہ پاک پرنس شریف کے آستانہ پر جا کر دیکھیں۔ سرکار کا اعلان ہے کہ جس کو کہیں سے کچھ نہ ملتا ہو میرے پاس آ جائے۔ کبھی دوست لوگ ہیں بنائے وہاں چلتے ہیں۔ ہمارے بابا ہیں، چشتیوں میں ہمارے پیشوا ہیں، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ جس کسی کو کہیں کچھ نہ ملتا ہو سرکار فرماتے میرے پاس آ جائے۔ سرکار عیدگاہی علیہ رحمہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب الحافظ القاری الشیخ خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس شخص کا مراقبہ نہ کھلتا ہو وہ سرکار کے دربار پر جائے انشاءاللہ پہنچ جائے۔ ہاں جی، تو یہ لوگ تو جناب نشانے لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت توکل شاہ بالوی فرماتے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت شہنشاہ ولایت حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں مراقبے میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور یوں اس طرح ایک یہ جو انگلی چھوٹی ہوتی ہے نا اس کو پکڑ کے یوں کیا، اور میں ہم تو دینے والے ہیں کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ حضرت سرکار فرماتے سرکار توکل شاہ صاحب بالوی رحمت کہ حضرت کی ایک جھٹکا لگا تو میں مراقبے سے باہر آ کر عالم زہر میں آ گرا، اور 3 دن بخار نہیں اترا۔ جی، تو دینے والے یہ اسپرچل اسمبلی ہے دوستو، نقشبندیوں، مجددیوں، چشتیوں، قادریوں اور سہروردیوں۔
یہ جو چپ چپ کے بیٹھے ہیں نا، ایک بیٹھک میں 3 آدمی، اسپرچل اسمبلی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل جب 2-4 دن پہلے کوئی عزیز مجھے بتا رہے تھے اپنے کہ جی میں جب انٹرنیٹ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہندو ہے، ولد گائے. ہاں یہی ہوا نا، شجرہ نسب تو یہی بنتا ہے. تو گوسو رام ولد بیل، ہاں ٹھیک ہے نا. تو بچڑے سے تو رشتہ بن جاتا ہے بھائی جان والا جی. تو وہاں پر وہ انٹرنیٹ میں اپنے کسی ویب سائٹ پر کھڑا ہے اور اسلام کے خلاف گالیاں لکھ رہا ہے. اور ذلیل کہیں کہ تیرے اندر کوئی سوال ہے تو نکال، گالیاں بکنے سے کیا فائدہ ہوگا تجھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہودیوں کو دیکھیں تو 6 صورتیں لے کے آگے. یہ میں چونکہ الحمدللہ ہماری محفل پڑھے لکھے ساتھیوں کی ہوتی ہے اور اسلام کے شہباز ہیں آپ لوگ، تو ان باتوں کو سامنے رکھیں کہ ذکر و فکر، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ذکر، یہ فکر، یہ مراقبے اور یہ سارا سوز و گداز اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے استحکام کے لیے وقف نہیں ہو رہا تو کچھ بھی نہیں. لہذا دور ایسا ہے کہ جگہ جگہ پر آپ کو لوگ اسپرچولیسٹ، روحانیتیں بانٹنے والے ملیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پوری کائنات کی روحانیت نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے ہو کر جاتی ہے. کوئی قلب زندہ نہیں ہو سکتا بغیر نگاہ مصطفیٰ کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فارمولہ ہے، یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ. تو بڑا لطف آیا. آج نہایت ایک پیاری سی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علامہ نے یہ جو اتنا سوز و گداز پیدا کیا ہے نا، یہ عید قربان سے کافی پہلے، کوئی مہینہ بھر پہلے ایک قربانی کی منزل سے گزرے ہیں. اچھا علامہ کی الحمدللہ کیا ہوا جی آپ کے ساتھ؟ خوشگوار سا حادثہ ہوا ہے علامہ کے ساتھ. حاجی صاحب بتائیں گے جناب کیا ہوا ان کا؟ کوئی خوشگوار حادثہ علامہ پہ گزرا ہے جناب؟ تو آپ سب کی طرف سے میں مبارکباد پیش کر سکتا ہوں نا. اچھا تو علامہ کو رشتہ کیا ازدواج کہا کرتے ہیں علماء کرام جی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر میری طرف سے تمام احباب کی طرف سے صد مبارک. اور علامہ کی دعوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور خوبصورت دعوت علامہ کی کرنی ہے دوستوں نے. میں سب سے پہلے ہوں گا اور ایک تقریب رکھیں گے جس میں علامہ کی شادی ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا بلکہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی جو ہماری محفل ہے نا 17 والی، اس میں علامہ کی دعوت ہو، دوستوں کی بھی دعوت. اچھا ٹھیک ہے. اس میں جو دوست جتنا حصہ ڈالنا چاہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں بھی جو کر سکا انشاءاللہ کروں گا. ایک خوبصورت سی تقریب ہو. علامہ ہمارے دوست ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں اور دین کا سرمایہ ہے. تو ان دوستوں میں سے جن کو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ طائف ہے، قبول فرمائیے. ان دوستوں میں سے تو یہ میں سمجھتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات پر. علامہ پچھلی بار ہم تشریف نہیں لا سکے تھے کیونکہ مصروف تھے، بلکہ کیا تم مبتلا تھے تو شادی میں مبتلا تھے نا. تو بہرحال تو یہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے حاجی فیض رساں کیا کرتے ہیں، تو یہ سارے ان کی وہ زیر سرپرستی اور زیر رفاقت یہ سارے پروگرام. تو الحمدللہ ایسے بھی یہ کوشش کریں گے کہ اگلی محفل جو ہے نا 17 والی، 17 کو ہوگی نا، 17 والی محفل جو ہے نا وہ حضرت علامہ کی دعوت ہم سب دوستوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوست اس میں 1 روپیہ بھی ڈال سکتا ہے نا اس کو ڈالنا چاہیے، تاکہ خوبصورت قسم کی ایک تقریب ہو اور علامہ کی دعوت کی جائے. کوئی بھی نہ کرے، میں اکیلا حاضر ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سارے دوست ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو دوست جتنا یعنی علامہ کے لیے کر سکے بطور دعوت، بطور تحفہ بھی آپ دے سکتے نا.
आलिम दीन हैं, इनके लिए जो आपकी पसंद का तोहफा वो आप पेश कर सकते हैं। तो उसके बाद कोई दोस्त ऐसे हों जो जिक्र लेने वाले हों, घर से इस इरादे से आए हों कि जिक्र लेना है, तो आगे तशरीफ ले आएं ताकि उनको, अगर कोई हैं तो आ जाए। जिक्र लेने से पहले ये याद रखिए कि मैं आपको एक बात वजाहत कर दूं कि जिक्र लेने का मकसद बैत है, और बैत का मतलब है हज़रत मुजद्दिद अलैहि रहमत के सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में शामिल हो जाना। ठीक है, हज़रत गौस आज़म, हज़रत पीर दस्तगीर के सिलसिले में शामिल हो जाना, हज़रत शहनशाह अजमेर के सिलसिले में शामिल हो जाना। ठीक है, इस सिलसिले में शामिल होने का मकसद यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तरबियत कबूल करना। ठीक है ना, तो ये जो रस्में बनी हुई ना कि एक हाथ मिलाना, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ठीक है, ये एटिकेट्स में से है, जाए भाड़ में तेरे एटिकेट्स। ठीक है, तू हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो जब आप इस सिलसिले में शामिल हो जाए, अभी आप पर गिफ्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना मुझ पर इतराज किया है, किसी दोस्त पर इतराज किया नहीं। और फिर अपने अंदर आजिज़ी लाना, ये इंसान के किसी शख्स से मिलते हुए, किसी बुजुर्ग से मिलते हुए, अपने वालिदैन से मिलते हुए, किसी और अजीज से मिलते हुए, जरा गर्दन झुकाने में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन का राड टूट जाएगा, ये टूटेगा, इसको तोड़ना होगा। जिसके अंदर अदब नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बेअदब बेनसीब होता है। ठीक है, गधे के बराबर इंसान किताबें पढ़ ले, गधे के बारे खर के बराबर, तो इंसान अल्लामा नहीं बन सकता जब तक कि, या दरबार रसूल का उसको फैज़ नहीं मिल सकता जब तक कि अपने अंदर से वो गंदगी नहीं निकालेगा जो इंसान को ज़लील व ख़ार करती है और ईमान की दुनिया से दूर करती है। ठीक है ना, तो ये ज़रा ये दोस्त अच्छी तरह सुन लिया करें, ये बातें समझा करें। ये तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि मैं तमाम दोस्तों की तरबियत इस अंदाज में करने की कोशिश की है कि हमारे दोस्त जहाँ भी जाते हैं मुमताज़ नज़र आते हैं। तो आप जी आप कहाँ से बैत हैं? कोई बैत नहीं है, फरमा रहे हैं कि मैं बैत हूँ, लेकिन मुझे कोई सवाल है, कोई किसी किस्म की कोई इबाम है, कोई बात समझ में नहीं आती। जहां पीर को पता नहीं मेरा मुरीद कहाँ है, मुरीद को पता नहीं मेरा पीर कहाँ है, क्या क्या फायदा ऐसी पीरी मुरीदी का? ठीक है ना, तो ये कोई इस तरह की पीरी नहीं होती, कोई मुरीदी नहीं होती। इस सिलसिले में जब शामिल होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकायदा तरबियत कबूल करना होगा। ठीक है, हाँ जी। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप तमाम साथियों को सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सैफिया में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, नक्शबंदिया से मुराद हज़रत शहनशाह नक्शबंद का, मुजद्दिदिया से मुराद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ानी। जब आप जिक्र करेंगे तो आप मेरी इस उंगली का तसव्वुर करेंगे जिससे आपके कल पर अल्लाह लिखा गया। ठीक है, हमेशा नहीं, यानी फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उस फीलिंग को पैदा करने के लिए जब आप जिक्र करेंगे तो ये समझें कि ये अब ये हाथ आपने इस हाथ में दिया, ये हाथ चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में। वो मंजर देखें जब सरकार ने अपने सहाबा के सीने पे हाथ रख के, ठीक है, ये खास बात है, इसको समझिए ना, ये बात एक कैफियत से ताल्लुक़ है।
کہ جب سرکار نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے. صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرح صدر کر دیا کرتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب بھی تصور کریں تو یہ کہیں کہ اس انگلی سے جو نور میرے قلب میں آ رہا ہے یہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالیہ سے. ٹھیک ہے جی. آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ نیس کام. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آپ اس سے پہلے کسی جگہ بیعت تو نہیں تھے نا؟ بیعت تھے. کہاں پہ؟ وفات پا گئی. کیا ان کے اس میں؟ ٹھیک ہے. یہ سلسلہ آپ کا میرے دوستوں میں سے تھے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ ان کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا کہ جن کے عقیدے درست نہیں. وہ دیوبندیوں میں سے تھے لیکن خود انہوں نے دروشی بہت پڑھا. میرے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے اور قریبی احباب میں سے تھے. اب وہ وصال ہو گیا ان کا. برت اب آپ یہ سلسلہ. ٹھیک ہے نا. اچھا بشیر احمد کہیں پہلے بیعت نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک. نام کیا ہے؟ بشیر احمد. اچھا آپ لاہور سے؟ پنڈی. کون سے کس جگہ سے؟ اچھا آپ تمہارے قریب وہ لاہور سے جا کر نام کیا جی؟ فیصل محمود. ماشاء اللہ. جہاں لفظ اللہ لکھا اس کا تصور. اچھا جی. جن دوستوں کو ذکر ملا ہے ان کو رہنمائی ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے. چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں. کتنے 20 اذان 7:15 بجے ہوگی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ابھی آپ 2-3 باتیں ذکر کے سن لیں. ذکر کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. ذکر کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اور جو پرانے سالک ہیں وہ بھی سمجھیں. بعض دوست سمجھتے ہیں کہ اب ہم پرانے ہو گئے نا لہٰذا ہمارے لیے اب انسٹرکشن کوئی نہیں. جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی اس وقت تک ذکر کی تاثیر سے ایمانوں میں جاری نہیں ہوگی. آپ جب بہت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انتہائی خوشی کے عالم میں آپ کے اندر سے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہے نا. خوشی کے آنسو مشہور بات ہے. جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں نا یا بہت ہنستے بھی ہیں آپ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے کیا ہیں؟ آنسو. اچھا. نمبر 2 جب انسان زیادہ پریشان یا مغموم ہوتا ہے تو خیال کی اس ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آنسوؤں کا سمندر ہے. ٹھیک. تو قرآن عظیم الشان میں یہ جو فارمولہ دیا ہے نا کہ انما المؤمنون علامہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے سامنے نہیں جب اللہ کا ذکر یا جب اللہ مذکور ہو. یہ صحیح ترجمہ ہے نا. کوئی کرے نہ کرے جب اللہ مذکور ہو. بڑی ڈیپ نکتہ ہے. تو اب جب خود ذاکر ہوگا تو اس کے سامنے ذکر تو نہیں ہو رہا نا. وہ خود ذکر کر رہا ہے لیکن مذکور پھر بھی اللہ ہی ہے نا. تو جب اس کے ہاں مذکور اللہ ہو تو اس کا دل رکت
اس پر طاری ہو جائے. اور جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو. یہ ایک معیار مقرر کیا گیا. ٹھیک. اب آپ نے اللہ کا ذکر مختلف سطحوں پر کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے، جس طرح بھی ہمارے انی بھائی بڑے پیارے انداز میں ذکر کر رہے تھے اور ہم سارے خوش ہو رہے تھے، کتنے پیارے. تو ذکر لسانی سے آپ کہتے ہیں تحلیل لسانی یا ذکر لسانی. تحلیل اصل میں کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو. تو جس طرح حضرت امام ربانی کا رسالہ تعلیلیہ میں نے بار بار کہا، اس کا موضوع کلمہ پڑھنا ہے. تحلیل، یہ لا الہ پڑھنا. عربی زبان کے قواعد میں سے ہے کہ وہ عربی والے لوگ کسی ناؤن سے ورب بنانے کے لیے اس کو باب تفعیل میں لے آتے ہیں. جس طرح ہند لفظ ہے نا، اب ہند کو آپ وربیفائی کرنا چاہیں، وربیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی ناؤن کو ورب بنانا، تو اس کو آپ کہیں گے تحنید. ٹھیک ہے. تو تحنید یعنی کسی کو ہندی بنانا. تو آپ جب کسی ہندی کو عربی بنا رہے ہیں تو آپ کریں گے تعریب. تو اس سے مؤنث لفظ بنے گا جس کو آپ نے ہندی بنایا ہے، اور اس سے معرب لفظ بنے گا. کیوں لم؟ اچھا. تو اس طرح عربی زبان میں باب جو تفعیل ہے اس میں کسی ناؤن کو لاتے ہیں تو وہ ورب بن جاتا ہے. تو لا الہ پڑھنا اس کو کہتے ہیں تحلیل. ٹھیک ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں تحلیل لسانی تو مراد ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ ہے نا، یہ ذکر لسانی ہے. اچھا. اب ایک سطح تو یہ ہے کہ آپ زبان سے ذکر کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری سطح یہ ہے کہ آپ سرگوشی میں ذکر کریں. سرگوشی میں یعنی وسپرنگ. بڑا خوبصورت ایک مجھے ایک جگہ یاد آ رہی ہے. ہم مری کے علاقے میں گئے تو دیکھا کہ ایک ہوٹل کا نام تھا وسپرنگ پائنز. بڑا پیارا لگا. سرگوشیاں کرتے ہوئے چیل کے درخت. بڑا یعنی وہ جمالیاتی قسم کا نام ہے. اس طریقے سے وسپرنگ، سرگوشی کرنا. تو سرگوشی کے انداز میں بھی ذکر کریں. یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان سرگوشی کے انداز میں پڑھے تاکہ اپنے کان اس آواز کو سنیں. نماز نہیں ہوتی نا علماء. اچھا. علماء نے لکھا ہے. تو یہ سرگوشی اتنی امپورٹنٹ ہے. دوسری سٹیج ہوگی. اب اس کے بعد تیسری سٹیج ایک سانس کی ہے کہ آپ نے سانس کے ساتھ، سانس اندر جا رہی ہے اللہ، باہر جا رہی ہے تو ہو. اچھا. یہ تیسری سٹیج ہے. یعنی رفت و آمد جو ہے سانس کی، سانس کا آنا جانا، انہیلیشن ایکزیلیشن، ہر صورت میں آپ کا مذکور اللہ. لیکن امام ربانی اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ذکر لسانی میڈیم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، جس پر کنوینس ہے، جس پر کہ آپ نے جانا ہے کدھر آگے. تناجی، عربی میں اس کو تناجی کہتے ہیں نا، سرگوشی کرنا. تناجی یعنی سرگوشی کے انداز میں ذکر کرنا. یہ بھی ایک وہیکل ہے. آپ اس پر ٹریول کر کے، یا ونگز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ پرواز کر کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. سانس، نفس آئے تو بھی اللہ، جائے تو بھی اللہ. حضرت شہنشاہ نقشبند نے نہایت خوبصورت، اور حضرت ابو الحسن خقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹیٹمنٹ ہے جو حضرت شہنشاہ نقشبند نے بھی کوٹ کی ہے، اور ہر ولی کو کوٹ کرنی چاہیے، اور کی ہے ہر بزرگ نے اپنے اپنے انداز میں. بات ایک کی ہے لیکن انداز اپنا اپنا. فرماتے ہیں کہ ہر سانس کو آخری سانس سمجھو، ہر سانس کو آخری سانس سمجھو. میں اس کو ذرا تھا اپنے انداز میں اور بیان کرنا چاہوں گا. ہر سانس کو ایک لائف سمجھو. جو انٹلیکچوئل ورلڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پوری تھاٹ پیش کر رہا ہوں، اور اس پر گھنٹوں گفتگو کر کے آپ کو کنونس کر سکتا ہوں کہ ایک سانس ایک پوری لائف ہے.
یعنی یوں سمجھیں کہ ایک سانس ٹرمینیٹ ہوئی، دوسری سانس لینا شروع کیا تو آپ کی ولادت ہوئی، اور جب سانس خارج ہونے لگی اور سانس اپنے ٹرمینیشن پوائنٹ پر پہنچ گئی تو یہ سمجھ لیں کہ ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک پوری لائف ہے، اور اولیاء نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ پوری لائف ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سانس کو آخری سانس سمجھے. اندر آ رہی ہے سانس، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اندر کا جو فرشتہ مامور ہے کہتا ہے روک لوں، پھر آواز آتی ہے نہیں جانے دو. جب سانس باہر جا چکی ہے تو پھر فرشتہ آواز کرتا ہے روک لوں، آواز آتی ہے نہیں ابھی جانے دو. تو دونوں پوائنٹس ٹرمینیشن کے ہیں. موجودہ سائنسز کے جتنے ماہرین ہیں، اسپرچل سائنسز کے جتنے ماہرین ہیں، سب نے اس بات پر مہر تصدیق لگائی ہے کہ ایک بریتھ کمپلیٹ انہیلیشن اور ایکزیلیشن دونوں ملا کر کے ایک کمپلیٹ لائف بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سانس اندر آئے تو اللہ، باہر جائے تو بھی اللہ، یا سانس اندر آئے تو اللہ، باہر جائے تو ہو. یعنی یہ سارے وہیکلز ہیں. ادھر وہیکل ہے، پہلے نمبر پر جو وہیکل آتا ہے وہ آپ کی ساؤنڈ ہے، جو آڈیبل، دوسروں کے لیے جو آڈیبل ہوتی ہے، جو دوسرے سن سکتے ہیں، وہ آواز جو دوسرے سن سکتے ہیں، وہ پہلا زینہ ہے. زینہ نمبر 2، آپ تناجی کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، آپ سرگوشی کے انداز میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے کہ میں اپنے پروردگار کا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر سانس تیسرا زینہ ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں. اولیاء نقشبند نے طریقے بتائے ہیں. اس سے بھی اگلا زینہ ہے. اور کتنے ہو گئے؟ کھلی آواز کے ساتھ اللہ نے گلاں بایا کرو. یہ بات بہترین ذکر اللہ کی باتیں کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے پیار کی باتیں کرنی ہے. یعنی جو شخص آپ کے پاس آئے وہ آپ کے اللہ کا عاشق بن کے جائے. تقاضا محبت ہی ہے. تو تم میرا ذکر کرو، تم میری باتیں کرو، میں تمہاری باتیں کراؤں گا. ذکر کا باتیں یہ ہوتا ہے نا، ریممبرنس. تو انگریزی میں اس کے لیے ریممبرنس کا لفظ آتا ہے. تو بار بار جس کی یاد آئے وہ محبوب ہوتا ہے نا. بار بار جس سے محبت ہو، انسان محبت کا اظہار کرے، محبوب ہوتا ہے نا. تو تب مزہ ہے کہ اللہ کا نام اس پیار سے لیں کہ جو آپ کے پاس آئے وہ اللہ کا عاشق بن کے جائے. پہلی سٹیج. دوسری سٹیج، اپنے آپ کو بھی سنائیں کہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو سنائیں. وسپرنگ. یہاں ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، ریا کا بٹا بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد تنفس، سانس کے ذریعے سے آپ سانس کو اللہ کے ذکر پہ چلا کر سو جائیں، آپ سوئے ہوئے ہوں گے، ذکر چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اولیاء نقشبند اس سے آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب قدم اٹھے اللہ، دوسرا قدم اٹھے ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو. ٹھیک، یہ اس طریقے سے. ساتھ ہی اولیاء نقشبند فرماتے ہیں کہ پلس کے ساتھ یہ جو نبض کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لو. یہ اس سے اگلی سٹیج ہے. جب نبض کے ساتھ آپ ذکر کے قابل ہو جائیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اس دہلیز پر پہنچ گئے جہاں باب کرم کھلنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ باب کرم کھلے گا، آپ کی فیلنگز بڑھیں گی، آپ کے اندر ایک ایک کیفیت پیدا ہوگی. اس کیفیت میں آپ اپنے دل کے اندر جا کر دیکھیں اللہ کے علاوہ اور کتنی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. کہیں میڈم تو نہیں بیٹھی ہوئی، کہیں امی ابو اور بال بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں دولت تو نہیں بیٹھی ہوئی، کہیں پراپرٹی تو نہیں بیٹھی ہوئی، کاروبار تو نہیں بیٹھا ہوا، بینک اکاؤنٹ تو نہیں بیٹھا ہوا، گریڈز تو نہیں بیٹھے ہوئے 21 یا 22، کہیں سرداری کا نشہ تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ ساری چیزیں دیکھیں، چیک کریں کہ اس گھر میں کوئی اور تو نہیں رہتا. اگر رہتا تو اسے کہیں چلو باہر، گو آؤٹ، بلکہ یوں کہیں گیٹ اپ.
یہ میرے اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. دل کے اندر سے اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز نکال باہر کرنا، یہ اولیاء نقشبند کا طریقہ، اور تمام اولیاء کا. اولیاء نقشبند سے مراد ہے سارے اولیاء کا. اچھا ٹھیک ہے. تو آج سے آپ نے ذکر اس طرح کرنا ہے کہ زبان کے ساتھ بھی کریں، اور اس کے بعد تناجی کے ساتھ بھی، وسپرنگ کے ساتھ بھی کریں، سانس کے ساتھ بھی کریں، نظر بر قدم کے ساتھ قدموں پر بھی کریں، اور اس کے بعد آپ پلس پر بھی کریں. اور سب سے بڑی بات اور بنیادی کلیدی مرکزی اصلی حقیقی اور واقعی جو تھاٹ ہے، وہ بیج یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ قلب میں کوئی اور چیز بسنے نہ دیں. یہ ہے اصل ذکر. ٹھیک ہے. ذکر پر میں اس وقت گفتگو ختم کر رہا ہوں. کچھ 2-3 اناؤنسمنٹس آپ کو بتانی ہیں، کرنی ہے. 2 مارچ کو یاد ہے پروگرام، ہم نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے جہاں پر ہماری کانفرنس ہوگی، گریس کنٹیننٹل میں ہوگی، روحانی علاج کانفرنس. ٹھیک ہے. تمام دوست اچھی طرح غور سے سن لیں کہ انشاءاللہ 2 مارچ صبح 9 بجے گریس کنٹیننٹل میں آپ کی روحانی علاج کانفرنس نمبر 2، 1 سال پہلے ہوئی تھی اور اب کانفرنس نمبر 2 ہو رہی ہے. اس کے لیے جو دوست سندات لینے والے ہیں ان کے لیے تو کمپلسری ہے. باقی جو دوست بھی آنا چاہیں ہم کارڈ پرنٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اور اگلی محفل میں تقسیم بھی ہو جائیں گے. اور دوست اپنا، چونکہ ہم سارے اس میں شیئر کرتے ہیں، 100 روپیہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں کنٹریبیوشن کے ساتھ اپنا نام درج کرا دیجئے گا. یہ خاصا ٹائم ہے، اس میں اپنا مشورہ بھی شامل کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کانفرنس ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، ہر جگہ پر اس کی پریزنٹیشن کی جائے، اور انشاءاللہ ہوگی. پچھلی دفعہ دوستوں نے بہت گلہ کیا جی کہ مجھ سے لڑتے رہے کہ آپ بتاتے نہیں، آپ کی فکریے میں لے بیٹھی ہے. تو وہ گلہ کرتے ہیں جی کہ آپ تشہیر کو پسند نہیں کرتے تو اس کے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ کوئی دوست اگر وہ آنے والے ہوں اور آنا چاہیں تو ان کو ضرور لائیں. ریکی کے حوالے سے مفید ترین معلومات اس میں آپ کو ملیں گی. ریکی کے 2 لیولز جس کا شیڈول میں نے آپ کو دیا تھا. ریکی لیول 1 والے دوست اچھی طرح سن لیں، جن کو لیول 1 کرنا ہے وہ اس جمعے کو، کیا تاریخ بنے گی؟ بدھ کو 5 ہے، کل دیکھ تاریخ چکر 4 ہے، کل 4 ہے، تو جمعہ 7 تاریخ، جمعہ 7 تاریخ کو جمعے کی نماز کے فوری بعد، یعنی 2:30 بجے یا 3 رکھ لیں، آگے 3 ٹھیک ہے، 3 بجے جو دوست اٹیونمنٹ لینا چاہتے ہیں نا، ریکی لیول 1 کی اٹیونمنٹ، اور آپ اس طرح نہ بیٹھے ہوئے، بڑا عجیب سی ہمارے اس کے مطابق نہیں ہے سسٹم. میں تکلیف میں ہوں لیکن میں اس طرح بیٹھا ہوں، یہ شرم بھی بنا ہے. اچھا، اور نئے ساتھی ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں، ان کو ذرا بتانا ہوتا ہے. احباب بعض اوقات چھوٹے عزیزوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا بزرگ لوگوں نے. بعض اوقات بزرگ لوگ فتوے لگا کے بگا دیتے ہیں چھوٹے عزیزوں کو. تو جمعے کے دن 7 تاریخ کو انشاءاللہ 3 بجے وہ ساتھی جنہوں نے اٹیونمنٹ لیول 1 کی لینی ہے وہ تشریف لیں. ٹھیک ہے. 16 تاریخ بروز اتوار صبح 9 بجے اسی مسجد میں لیول 2 کے جو دوست اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیول 2 کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں تشریف لے آئیں. اور بریفنگ کی جو میٹنگ ہے، ہر دوست کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ وہ نہایت سیکرٹ اور مخفی علوم میں سے ہے. تو یہاں پر میٹنگ ان دوستوں کی، صرف ان دوستوں کی ہوگی کہ جو دوست اس میں، وہ تربیتی حصہ ہے نا، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی اور کوئی مذہب کے، کسی مذہب کے خلاف بات نہیں، بلکہ سمپل بات ہے، کوئی تربیتی نشست ہے، روحانی تربیتی نشست جس میں علاج کے طریقے بتائے جاتے ہیں. روحانی علاج کی ڈسٹنٹ ہیلنگ، یعنی بندہ یہاں بیٹھا ہے اور آپ کا مریض جیلم میں ہے، یہاں بیٹھ کے آپ جیلم میں کیسے علاج کریں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا مریض جو ہے وہ فرض کریں جاپان میں ہے، حرم شریف کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہاں پہلے شفا ہوا تھا نا، حرم شریف کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر سرکار مدینہ ہے، تو ہم کون نہیں یہاں سے شفا بھیجنے والے، ساری دنیا کی شفا وہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے حرم شریف کا نام نہیں لیا، میں جاپان کی طرف کا نام لے رہا ہوں. تو جو دوست
انگلینڈ میں فرض کریں کسی کا کوئی عزیز ہے یہاں سے بھی بیمار ہے، آپ یہاں سے بیٹھے ان کو شفا کس طرح بھیجیں گے؟ یہ ریکی کا لیول 2 ہے. تو جو دوست اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے وہ اپنے نیمز اور اپنی کنٹریبیوشن کے ساتھ عابد بھائی کو بتا دیں تاکہ اس دن آپ اس میٹنگ میں شرکت کر سکیں. میں اس میں وجہ یہ ہے کہ پہلے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس میٹنگ میں جو 2 مارچ کو ہو رہی ہے اس میں آپ کو ریکی لیول 2 کی سند بھی جاری کی جا سکے. اس میں کچھ خوش نصیب ایسے ہونے چاہیے. ہمارے اسد بھائی پہلے خوش نصیب ہیں کہ جن کو میں نے اس کام کے لیے ریکمینڈ کر دیا ہوا ہے، یعنی ہی ہیز بین ریکمینڈیڈ فار لیول 2. تو باقی دوست بھی جو شرکت کرنا چاہیں وہ 16 تاریخ کو یہاں صبح 9 بجے تک میرے فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گھر پہ آ کر بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. عابد بھائی کے پاس، اسد بھائی کے پاس، یہ سارے آپ کے عزیز ہیں، دوست ہیں جانے پہچانے. تو جن دوستوں کو نا علم ہو ان کو بتا دیجئے گا. تو یہ 7 اور 16 یہ ڈیٹس یاد رکھیے، 7، 16 اور 2 مارچ. اور 17 والی میٹنگ جو ہے وہ باقاعدہ شیڈیول کے مطابق ہوگی. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ 16 کی تاریخ اب گزر گئی نا تو 16 والے جگہ کم پکتا چھٹیا اسی نے نہ خیر اس طرح چھٹی کرے گی نا، یہ نہیں. 17 کی یہ روحانی محفل جو ذکر پاک کی محفل ہے یہ اپنے شیڈیول کے عین مطابق ہوگی انشاءاللہ. ہو گیا؟ چلیں اب پر 16 کو لیول 1 کیا ہوا ہے وہی. ہاں 16 کو جن لوگوں نے لیول 1 کیا ہوا ہے وہی آئیں گے. کہیں نہ کہیں 1 کو چھوڑیں، میٹرک کو چھوڑیں، پہلے ایف اے کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اذان پڑھیں. ہر سال میں آپ کو ایک رہنمائی دیتا ہوں، اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جس ہستی کے ساتھ جس لطیفے کا تعلق ہے، میری بات غور بھی کرنا پڑے گی. مٹھائی کی مٹھاس اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے. جس ہستی کے ساتھ جس لطیفے کا تعلق ہے، یعنی لطیفہ قلب کے ساتھ کس ہستی کا تعلق ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. لطیفہ روح کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق. لطیفہ سر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا السلام کا تعلق. امام ربانی کی عادت صرف یہ تھی کہ علیہ وعلی نبینا السلام یہ فرمایا کریں، یعنی ان پر اور ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام. کبھی کسی نبی پر الگ صلاۃ و سلام نہیں بھیجا. یہ آپ کی عادت شریفہ تھی. تو چوتھا لطیفہ خفی، اس کا تعلق کس ہستی سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور 5واں لطیفہ خود ہمارے اپنے سرکار کا ہے، لطیفہ اخفا جسے آپ کہتے ہیں. اب ان 5 لطائف پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے جی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انسانی جسم کے ساتھ روح کے جو رشتے جوڑے گئے ہیں، ان رشتوں کے جو چینل ہیں نا، گیٹ ویز، وہ لطائف ہیں. اور ان 5 لطائف کو چھاتی میں یعنی صدر کے اندر رکھا گیا. آپ جانتے ہیں سارے تمام دوست، جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. کہاں رکھا گیا؟ سینے کے اندر رکھا گیا. جب یہ لطائف کھلتے ہیں تو شرح صدر حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ شرح صدر، وہ علم نشرح لک صدرک والی بات، یہ حاصل ہوتا ہے جب یہ پانچوں کے پانچوں لطائف چلتے ہیں. اب چلنے سے مراد کیا ہے؟ چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ لطیفہ اپنا نور ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح کسی شے میں کوئی جوہر چھپا ہوا ہو، آپ اس کو کیمیکلی یا میکینیکلی پروسیس کریں تو اس کا وہ جوہر ریلیز ہو. ٹھیک ہے نا؟
اگر ایک گل سمجھ نہیں آتی تو آسان جی مثال دین لگا. منج کس نہیں بنی ہونی؟ گائے، گوشت، ہڈیاں، پوست. اس نے دودھ تو نہیں بھریا ہونا نا، اس میں دودھ تو نہیں بھرا ہوتا. لیکن جب آپ اس کو ایک خاص پروسیس سے گزارتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ کالی بھینس میں سے سفید دودھ نکلتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسری مثال آپ لے لیں کہ ایک بلب ہے، شیشہ ہے، وائرز ہیں، چھوٹی سی کوئی دات، کوئی ٹین شین یا آئن یا کاپر لگا ہوا ہے. تو ویسے تو اس کے اندر کوئی روشنی نہیں، لیکن جب اس کو آپ ایک خاص میکینزم کے تحت لاتے ہیں تو اس میں سے روشنیاں پھوٹ پڑتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھینس دودھ ریلیز کرتی ہے، ٹھیک ہے، بلب اپنی روشنی ریلیز کرتا ہے، اللہ حاصل قیاس لطائف اپنے نور ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پروسیس کیا ہے کہ جب آپ کی اور آپ کے شیخ کی روح اوپر کے فیضان سے متمتع ہو کر، منتفع ہو کر، ٹھیک ہے، فیضیاب ہو کے، آسان لفظ، فیضیاب ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو لطائف کو روشنیاں ملتی ہیں اور لطائف اپنی روشنیاں ریلیز کرتی ہیں. جب لطائف کی روشنیاں ریلیز ہوتی ہیں تو ہر روشنی کا ایک اینگل ہوتا ہے. یہ جو میٹیریل لائٹ ہے اس میں ایکسپینشن اس طرح کی ہے کہ چاروں طرف اس کی روشنی ہوتی ہے، یعنی پست و بلند اور چاروں طرف، یعنی کسی کہنا چاہیے پابندی کے بغیر یہ پھیل جاتی ہے ویوز کے قانون کے تحت. لائٹ کی ویوز ہیں، روشنی کی لہریں ہیں، لیکن لطائف کی جو روشنی کی رفتار کی جو جہت ہے، جس طرف لطائف کی روشنیاں یعنی قلب، روح، سر، خفی اخفا کی روشنیاں وہ پرواز کرتی ہیں، وہ سیدھی اللہ کی طرف پرواز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لطائف کی روشنیوں کا اللہ کی طرف پرواز کرنے کا نام ہے لطیفے کا جاری ہونا. ٹھیک ہے، یعنی قلب جب اپنی روشنی ریلیز کرے اور پرواز شروع کر دے اس دنیا کی طرف جس کو اللہ نے عالم امر فرمایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا. پھر جب یہی تاثیر روح تک پہنچے تو روح کے اندر سے روشنیاں اور کیفیات نکل کے اللہ کی طرف پرواز کریں. یہاں آپ بڑا بہترین ایک سوال کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کرتے کیوں نہیں. اللہ اتنا دور ہے کہ سفر کر کے جانا پڑتا ہے جی، جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ادھر سے اعلان یہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں سے پرواز کر کے 70,000 میل کا فاصلہ اور 70,000 سال کا فاصلہ. تو یہ چیز، اس کا جواب حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس کا جواب نہایت خوبصورت انداز میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صرف قرب، دوسرا ہے اپنوں کا قرب. ٹھیک ہے، قرب فطرت اور قرب محبت، یہ دو اصطلاح ہیں. ٹھیک ہے، قرب فطرت اور قرب محبت. قرب فطرت ابو جہل کو حاصل تھا لیکن لطائف جاری تھے. قرب فطرت چرند و پرند کو، بلکہ پتھروں کو اور کائنات کی ہر شے کو، پتے کو، ذرے کو، سورج کو، چاند کو، زمین و آسمان، ہر شے کو حاصل ہے. لیکن کیا آپ ان کو اللہ کے محبوب کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہ قرب ہے جس کو آپ قرب فطرت کہہ سکتے ہیں. نیچرل قسم کی ویسینٹی، ایفینٹی، ویسینٹی تو یہ میٹیریل ورڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایفینٹی ایک ایسا قرب کہ جو نیچرل قسم کا ہے، فطری قسم کا ہے.
لیکن قرب محبت وہ ہے جو صرف لطائف کے تھرو ملتا ہے. قلب زندہ ہوگا قرب محبت نصیب ہوگا. روح پرواز کا جوہر رکھتی ہوگی تو قرب محبت حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب میں نے ابھی تک جو بات کی ہے کہ لطائف کیا ہے، اس جسم اور روح کے درمیان جو گیٹ ویز ہیں، ٹھیک ہے، جو چینلز ہیں وہ لطائف ہیں. دوسری بات یہ کہ لطائف اپنا نور ریلیز کرتے ہیں. وہ نور انسان کو خدا کے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہی نور ہے اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے بات کی ہے کہ انبیاء کی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے اوپر شان جامع حضور شہنشاہ کونین کی. ٹھیک ہے. ان ہستیوں سے لطائف کا تعلق کیا ہے؟ ہم ان لطائف کے ساتھ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ فیض الہی، کیا کہہ رہا ہوں، جب وارد ہوتا ہے تو ان لطائف میں سے کسی ایک لطیفے میں وارد ہوتا ہے. یعنی قلب میں جس ہستی کے قلب میں فیض، قلب کے ذریعے سے جسم کو فیض ملا، وہ حضرت آدم علیہ السلام. جن ہستیوں کے روح کے چینل سے فیضان جاری ہوا کہ بدن ظاہری میں، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام. جس ہستی کو سر کے ذریعے سے فیض ملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس ہستی کو خفی کے ذریعے سے ملا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا ہمارے شہنشاہ کونین علیہ السلام. ٹھیک. اب یہ چیز کہ جس کو فیض قلب کے ذریعے سے آ رہا ہو وہ مزاجی مطابقت کس سے رکھتا ہے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے. جس کو فیضان روح کے ذریعے سے آ رہا ہو وہ مزاجی مطابقت کس سے رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام. جس کا فیض جناب موسیٰ کے توسط سے آ رہا ہو وہ حضرت موسیٰ سے مطابقت مزاجی رکھتا ہے. جس کا فیض حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے آ رہا ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مزاجی مطابقت رکھتا ہے. ٹیمپرامنٹل ایفینٹی، ڈسپوزیشنل اینڈ ٹیمپرامنٹل ایفینٹی، یہ اس طرح یاد رکھیں. یاد رہیں گے؟ میں پوچھتا ہوں بات. اچھا اب جب آپ اس لطیفے میں ہوں، کنسرنڈ لطیفے میں، آپ اس ہستی کا ذکر زیادہ کریں، آپ کو فائدہ زیادہ پہنچے گا، کیونکہ اس ذکر میں مزاجی مطابقت پیدا ہو جاتی ہے نا. اب جب کہ ان انبیاء کے ڈیز آئیں، ایام، تو ان ایام میں ان انبیاء کا ذکر کرنے سے اس لطیفے کا عروج بہت جلدی نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ بھی عید اضحیٰ مناتے، عید الاضحیٰ، قربانی علی عید، آپ بھی منائیں، لیکن آپ مزاجی مطابقت اس عید میں، عید کے دنوں میں کس سے پیدا کریں؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مزاجی مطابقت پیدا کریں، کیونکہ آپ کی قربانی کا جو واقعہ ہے وہ لطیفہ روح کے اسرار میں سے ہے. ٹھیک ہے. جب جو ساتھی لطیفہ روح میں ہیں وہ ان دنوں میں لطیفہ روح پر خوب محنت کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خوب کریں، یعنی پڑھیں، دوسروں کو بیان کریں، اور ان کے کمالات. یہ جو انبیاء ہیں ان کو انبیاء اولو العزم کہتے ہیں. تو ان انبیاء کا اس ہستی کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطیفہ روح کا فیض بہت جلدی نصیب ہوگا. اور آپ کو دلچسپ اور نہایت پتہ کی بات بتائیں کہ حضرت محبوب سبحانی، حضرت پیر دستگیر، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لطیفہ
रूही के वली अल्लाह है। लिहाजा जिन लोगों की ख्वाहिश रही है ना कि जनाब गौसे आज़म से रब्ता हो और आपसे फैज़याब हूँ, तो वो लतीफ़ा रूह पर ज़्यादा मेहनत करें और इन दिनों में वो ज़्यादा करें। ये बात बड़े काम की। और उस मुताबिकत का मतलब ये नहीं कि गोश्त ज़्यादा खाया है, ठीक है, गोश्त साहब ने खाया है, तो मतलब कैफियत वारद कर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कैफियत में फैज है कि आपको देखें, आप दयानत के किस मंजिल पर थे, मोहब्बत के किस, यानी आपका जहन कितना क्लियर था कि जब ख्वाब में जब इंसान एक पूरी लिस्ट मुरतब करे प्रायोरिटीज की, तरजीहात की, उस सारी लिस्ट पर नजर डाले और कहे अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाए मुझे सारी कुर्बान करनी पड़े तो करूंगा, ये वो स्टेज है जहां पर पहुंचकर बंदा मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। अच्छा, ये इस ईद एक कुर्बान का पैगाम है। कर्ज लेकर सिर्फ दुम्बे ज़बा करके बाद में लड़ते रहना घर वालों से, तुसा आ गया सन कुर्बानी दियो ये ईद कुर्बान का पैगाम नहीं है, ठीक है। हमारे मेरे भाई फरमाते हैं कि एक दम मैं मैदान अरफात में देखा तो एक मोहतरम लेटे हुए और उन्होंने लंगोटा कसा हुआ है, तो लंगोटा जिस इलाके की अलामत है वो सिबी पाकिस्तान ही कोई असल है शर्फ। तो जनाब ये उसके पास जाकर के कहाँ से आए हैं आप, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान विचों आया। तो विचों का लफ्ज़ सुनने के बाद उन्होंने दरगारी के पंजाब से है जी, कहाँ से आए जी, पंजाब विचों। तो पता चला तो वो फैसलाबाद विचों थे। अच्छा, तो कहा जी कि आप यहाँ लेटे हुए हैं, तो उधर ताज्जुब है, कहता है पुत्र बेकार निकले, सारी खट्टी रोड छोड़ी मैनू आज कराना, मैनू क्या पता आज की होना, मैं आए लेटे हैं आज ही वापस जान के नाल चला जाऊंगा। अच्छा, वो भी आकर वापस हाजी साहब ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह की सोचों से बचें और कोशिश करें कि इस्लाम के जो बेसिक अकायक हैं ना उन तक पहुंचे। मतलब आप हज पे जा रहे हैं तो मुराकबा हकीकत काबा रब्बानी करें, इस काबा की हकीकत क्या है। इमाम रब्बानी ने बड़े बड़े मारिफ दीगर औलिया नक्शबंद ने, इंशाल्लाह एक एक मुराकबे पर हम गुफ्तगू करेंगे कि मुराकबे की हकीकत क्या है। जिस तरह हकीकत इब्राहिमी की ये गुफ्तगू मैंने आज की है, जो ये मुराकबा हकीकत इब्राहिमी का की बेसिक थॉट है। औलिया नक्शबंद के हर मुराकबे की एक बुनियादी सोच है, एक बीज है, जब तक वो बीज मौजूद ना हो। मसलन मुराकबा अहदियत क्या है, मुराकबा अहदियत ये है कि पूरी दुनिया में देख चुका हूं अल्लाह के अलावा कोई आई कोई नहीं, ये मुराकबा अहदियत है और इसी में वहदतुल वजूद है। लेकिन फिर दूसरा मकाम मईयत है, मुराकबा मईयत, कि अल्लाह हमारे साथ है, मैं भी हूं, मैं मखलूक हूं, मेरे साथ मेरा अल्लाह। यहां पर पहुंचकर वाज़िब शऊर में बदल जाता है इंसान की सोच। हर मुराकबे की एक सोच है, जब तक वो सोच बुनियादी क्लियर नहीं होगी। मैंने एक हज़रत को देखा, फैज़ में आया तो ज़ाते बेचूँ, फैज़ में आया तो ज़ाते बेचूँ, फैज़ में आया तो ज़ाते बेचूँ। मैं कहा क्या कर रहे हो, वो मुराकबे ने नीता पढ़ना गया। अच्छा, मैंने कहा खुदा के बंदे ये तलावत है, मुराकबा नहीं है। ये तलावत है, तलावत हो सकती है कह सकते हैं आप, लेकिन ये मुराकबा नहीं है। मुराकबा है कि इंसान उस बेसिक थॉट तक जा पहुंचे कि जिसको औलिया ने मुरतब करते हुए अपने सामने रखा है। आप देख लेंगे कि मुराकबा अहदियत से लेकर मकाम ला तयन तक औलिया नक्शबंद के सारे सिस्टम में पूरा इस्लाम खुल के सामने आ जाता है। मेरा ख्याल काफी
آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.